بدگمانی جنگل میں لگی آگ کی مانند ہوتی ہے، جتنا بچاؤ اتنی پھیلتی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اسے بجاتے بجاتے آدمی خود بھی جل جاتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ منافق اور بدتمیز میں فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ ایمان تو یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے کے منہ میں ڈال دینا، اس یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا اس کی قسمت کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ بعض لوگ رویہ پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بدگمان ہونے والوں کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ آپ سب کے ذہنوں کے جالے تو صاف نہیں کر سکتے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، حلیم بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ، چل رب کے دروازے پر وہاں ایک آنسو کے بدلے خدا خود ملتا ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ کبھی کبھار ایک انسان کی وجہ سے سب سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک اس میں یقین اور عزت شامل نہ ہو۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ شکوے نہ کریں، اس کن کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ زندگی ایسی بے معنی سی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنے اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ زندگی ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہ ہو۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض ہوتے رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سامنے رہیں۔ بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورتیں چاہتے ہیں۔
منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کی امید حد سے زیادہ نہ رکھو، بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اسے میری زندگی میں شامل کر دے، نہیں تو میرے دل سے یا رب اس کی طلب نکال دے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو، اس ہاتھ پر جھریاں آنے کے بعد اسے چھوڑ مت دینا۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جنہوں نے اچھی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ بحث نہیں کرتے، اور جاہلوں کو اچھی بات کہو تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو نصیحت بھی اعلیٰ ظرفوں کو کرو، کم ظرفوں کو نہیں۔ وہ تمہاری بات سمجھنے کی بجائے تم ہی کو غلط سمجھنے لگیں گے۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوگی۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔